یاروں مددگار چھوڑے، بالکل سر۔ سر اگلی سٹوری پہ بات کر رہے ہیں۔ سر کشمیر میں 5 اگست کو احتجاج کا اعلان ہوا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ 5 اگست ہوا نا جب وہ ان کا رہا کیا انہوں نے ریاست کی صورتحال جی جی 370 جو ختم کیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے، ایک طرح کا لاک ڈاؤن ہے وہاں، اور وہاں کی آبادی جو ہے وہ قید میں ہے، اور فوج کی اتنی بڑی تعداد وہاں موجود ہے کہ ان لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اجیرن کر رکھی ہیں ان لوگوں نے، ان کی آزادی ان سے چھین لی گئی ہے۔ حریت کانفرنس نے اور خاص طور پر سید علی گیلانی نے اعلان کیا ہے۔ دیکھیے سید علی گیلانی کے بارے میں جو آیا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا اپنی الگ حریت سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے، اور کہا ہے کہ ایک تو میری عمر کا تقاضا یہ ہے کہ میں فعال نہیں ہو سکتا اور ہر وقت قید میں ہوں، اور دوسری انہوں نے کچھ چھوٹی پارٹی کو لیڈر کے بارے میں کچھ شکایت بھی کی تھی۔ لوگوں نے کہا تھا انڈیا نے پراپوگنڈا کیا تھا، وہ بدظن ہو گئے، ختم ہونا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے اس کی حمایت کر کے اعلان کر کے کہ 5 اگست کو یہ سٹرائک کی جائے اور احتجاج کیا جائے، یہ ثابت کر دیا ہے کہ کشمیر کی تحریک آزادی کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن ہے، جس طرح اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی ہے، جی اور بالکل بڑے اولوالعزم انسان ہیں۔ بیسیکلی تو ظاہر ہے وہ جماعت اسلامی کے ہیں، لیکن جس طرح کی وہاں کی سیاست ہے اس میں انہوں نے حریت کانفرنس کی اسی گروہ کا ساتھ دیا ہے جس نے وہاں آزادی کی تحریک کو طاقت پکڑی، جو کمپرومائزنگ کرنے کا رویہ رکھتے تھے ان کے ساتھ کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا، اور ایک طویل عرصے سے اپنی علالت کے باوجود، اپنی صحت کے باوجود، اپنی عمر کے باوجود وہ ایک طرح کی حراست میں ہیں، اور ان سے تو کسی ان کے افتخار گیلانی ان کے داماد ہیں، وہ پاکستان بھی آتے تھے، اب تو شاید وہ ترکی چلے گئے ہیں، اس طرح کے انڈیا بدری ہو گئے ہیں، سیلف ایگزائل میں چلے گئے یا کچھ کہہ لیجئے، یا وہاں جاب کر رہے ہیں۔ وہ بتاتے تھے کہ وہ بھی اگر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو اس لیے کہ وہ تو گھر کے فرد ہیں، ان کی بیوی ان کی بیٹی ہے، تو ان کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بتاتی ہے کہ کشمیریوں میں جان تو موجود ہے، اور اس کی وہ قیادت جو کہ عرصے سے آزادی کشمیر کی علامت تھی وہ اب بھی فعال ہے، لیکن یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور یہ جو ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ یا وزیر خارجہ نہیں، وہ فروغ نسیم کہتے ہیں کہ چلے جائیں گے یہ UN میں ہمارے خلاف قرارداد پاس کر دیں گے سیکورٹی کونسل کے، ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ تو کوئی قرارداد پاس نہیں کرا سکے، آپ کی کیا اوقات ہے، اور آپ کہتے ہیں چلے جائیں گے ہمارے خلاف یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ڈراوا ہی دیتے ہیں، ڈراوا دیتے ہیں جی آج انہوں نے بمباری کی اور وہ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے ہم پہ حملہ کرنے کے، اور بھائی حملہ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، چین نے دکھا دیا نا ہاتھ اس کو، آپ کہیں گے ہماری وہ طاقت نہیں ہے چین کی ہے، لیکن ہمیں اپنی طاقت اس قدر تو دکھانا پڑے گی کہ دشمن جو ہے نا حرف کا شیر نہ ہوتا رہے، اور ہمارے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کرنے کے بارے میں نہ سوچے کہ جیسے ہم تب نوالا ہیں جب چاہے وہ ہمیں نکلا جا سکتا ہے۔ سر اگلی سٹوری